حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا، اے علی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے جو سوال کرو میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس ہر سوال کا جواب دیتا ہوں، اور یہ بھی ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتا ہوں۔ یہ آپ نے دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو بھی مجھ سے سوال کرے اس سوال کا جو ہے وہ جواب میں قرآن سے دیتا ہوں۔ بلکہ اسے تھوڑا سا پیچھے آپ جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں سورۃ فاتحہ کی جو ہے وہ تشریح لکھنا چاہوں تو اس کے 70 اونٹ لادے جا سکتے ہیں۔ یہ امام باقر علیہ رحمہ بھی ایک جگہ پہ اسی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے۔ تو یہودی جب اس نے سوال کیا، انہوں نے کہا آپ ہر سوال کا جو ہے وہ جواب قرآن سے دیتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری داڑھی کا تذکرہ کہاں ہے؟ کہ آپ کی داڑھی کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ میری جو داڑھی جو ہے وہ پتلی پتلی ہے، آپ کی داڑھی گنی اور سینے تک ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ اس نے کہا ہے قرآن میں آپ کو ثابت کر کے دیتا ہوں کہ میری داڑھی کا اور آپ کی پتلی داڑھی کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا پڑھے قرآن کی آیت پڑھے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ انہوں نے کہا جو پکیزہ زمین ہوتی ہے اس سے گھاس پھوس جو ہوتا ہے وہ اچھی جو ہے وہ فصل یا گھاس اگتی ہے، اور جو نکارہ زمین ہوتی ہے، جو بنجر ہوتی ہے، کلر شریلی زمین ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ ڈاواں ڈاواں جو ہے وہ نکلتا ہے۔ اور میری جو داڑھی اور میری جو مشابہت ہے ایک سرسبز اور اچھی زمین کی مانند ہے، اور اس سے سبزہ جو ہے وہ اچھا نکلتا ہے، تو میری جسم جو ہے وہ پاک زمین کی طرح ہے۔ تو اس نے ایسا ہی رزلٹ دیا ہے کہ میری داڑھی جو ہے وہ گنی ہے، اور آپ کی جو جسم ہے وہ ایک خراب زمین اور پلید زمین کی طرح یہودیت کا آپ کا اوپر لیول ہے، تو آپ کا جسم پلید ہے، تو اس نے ٹاما ٹاما آپ کی داڑھی کے اوپر جو ہے وہ رزلٹ دیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ جو پکیزہ ہو اس سے جو ہے وہ اچھا گھاس پھوس نکلتا ہے، اور جو خراب ہو شریلی ہو تو اسے ٹاما ٹاما۔ تو آپ نے قرآن سے یہ استدلال کر کے اس یہودی کو کیا دیا؟ جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ ہر قرآن سے یا ہر بات پہ قرآن سے اس کی جواب دیا کرتے تھے، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے ایک اور بھی مقام جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 9 ہجری کے اندر جب نجران کے عیسائیوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ گوالہ کا جو ہے وہ دعویٰ کیا، تو اللہ رب العالمین کے بارے میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مناظرہ جو تھا وہ اس کو نہیں مان رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ان کو مباحثہ کا چیلنج کرے آپ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اللہ تعالیٰ نازل فرمائے فَقُلْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تم بھی اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو بلاؤ، اور ہم بھی اپنی بیٹوں اور بیٹیوں کو اور خواتین کو بلاتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے پکارتے ہیں، اور جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر اللہ کی کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسنین کریمین کو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ تھی، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لیا۔ جب نجران کے عیسائیوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے چمکتے اور نورانی چہرے ہیں، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو ہم زمین کے اندر دھنس جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر نہ گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو واپس جو ہے پلٹ دیا اور موڑ لیا۔